السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الثالث عشر، حدیث نمبر 13، عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواہ البخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ایک عظیم ترین حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک مسلم بندے سے واجبی ایمان کے کمال کی نفی کی گئی کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے اندر دنیاوی چیزیں بھی شامل ہیں اور اخروی چیزیں بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کرے جس طرح سے معاملہ کرنا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جس طرح سے چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ معاملہ کریں اسی طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کریں۔ اور اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، کہ جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے دور کر دیا جائے اور اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کی موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو۔ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور وہ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کرے جس طرح سے سلوک کرنا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جس طرح کا سلوک وہ لوگوں سے چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ سلوک کریں اسی طرح کا سلوک وہ لوگوں کے ساتھ بھی کرے۔ وقال اللہ عز و جل، اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ بربادی ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جو لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بربادی کی خوشخبری سنائی کہ ایسے لوگ جن کے اندر اس طرح کی صفت ہے کہ جب لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت اس کے اندر کمی کرتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے بربادی۔ تو ہمیں اس ذمیم صفت سے، اس بری صفت سے بچنا ضروری ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کے اندر جامع العلوم والحکم کے اندر کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مومن بندہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے جس سے اس کا بھائی خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کے لیے خیر و بھلائی کی وہ ساری چیزیں پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کا دل، اس کا سینہ ہر طرح کہ کینہ، کپٹ، بغض و حسد اور دھوکہ دھڑی سے پاک ہو۔
اس لیے کہ اگر انسان کے اندر حسد پایا جاتا تو پھر ایسی صورت میں حسد کرنے والا شخص کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے آگے بڑھے یا اس کے برابر بھی ہو۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خیر و بھلائی کی جو چیزیں دی ہیں اس کے اندر بلا کسی کمی کے سارے کے سارے اس کے مسلم بھائی شریک ہوں۔ تو یہ ایک عظیم ترین چیز ہے، اور خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ ایک مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جسے وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، اور اس چیز کو ناپسند کرے جسے وہ اپنے نفس کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر اپنے بھائی کے اندر کسی طرح کی دینی یا دنیاوی کمی دیکھے تو پھر ایسی صورت میں اس کی اصلاح کرے، اس کی خیرخواہی کرے، اسے نصیحت کرے۔ یہ ایک مومن بندے کی شان ہونی چاہیے۔ اس حدیث سے جو مسائل سمجھ میں آتے ہیں اور جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلم بندہ اپنے بھائی کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے اندر اس چیز کے لیے ترغیب بھی دی گئی ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے یہ ایمان کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے کم اور زیادہ ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہے، کسی کا ایمان اس سے کم ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر جو ہے اخوت کے ذریعے سے تعبیر کی گئی ہے، بھائی کے ذریعے سے تعبیر کی گئی ہے۔ اس چیز کے اوپر یعنی زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی اور نرمی والا سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ اخوت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے ہر طرح کے کینہ اور کپٹ کو، بغض اور حسد کو نکال دے، تاکہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی وہ ساری چیزیں پسند کریں جو کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ناپسند کریں جو کہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کا ناصح اور امین بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔